ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کانت تحتی امرأۃ احبها، کہ میرے نکاح میں ایک خاتون تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، بڑا اسے پسند کرتا تھا۔ وكان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکرہها، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کو ناپسند کرتے تھے۔ کوئی شرعی وجہ ہوگی، کوئی معقول وجہ ہوگی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے پسند نہ کرتے ہوں۔ فقال لي طلقها، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ اس عورت کو تم طلاق دے دو۔ فأبیت، میں نے انکار کیا۔ فأتى عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور یہ بات بیان کر دی۔ فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلقها، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ طلقها، کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ہیں، ان کی اطاعت کا اور فرمانبرداری کا حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہاں اس حدیث میں ایک بات تو جو بیان کرنا مقصود ہے وہ والدین کا مقام اور مرتبہ، درجہ اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اہمیت کو بتلانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ان کی اطاعت کو اور فرمانبرداری کو ترجیح دیتے ہوئے طلاق دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا بھی کہیں تو اس میں بھی ان کی اطاعت ضروری ہے اور ان کی فرمانبرداری ضروری ہے، ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ دوسری بات جو علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں بیان فرمائی ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ والدین اگر بیوی کو طلاق دینے کا کہیں اور بیوی کو ناپسند کرتے ہوں تو بیٹے پر ان کی اطاعت اس صورت میں ضروری ہوتی ہے جب کوئی معقول وجہ ہو، اور ایسی کوئی وجہ ہو جو شرعاً وجہ بنتی ہو طلاق کی، ورنہ بے وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے والدین کا یہ حکم دینا کہ اسے طلاق دے دو، یہ درست نہیں ہے اور نہیں اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ کوئی معقول اور شرعی وجہ ہو جس کی وجہ سے والدین طلاق دینے کا کہیں تو پھر والدین کی اطاعت لازمی ہوتی ہے، اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، پھر اگر والدین اس قسم کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت نے دونوں کے حقوق کی رعایت رکھی ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ والدین کے حق کی وجہ سے یا ان کی اطاعت کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کی جائے، بیوی بچوں کی حق تلفی کی جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اور اسی طرح بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کی حق تلفی کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کا حق ادا نہ کیا جائے، یہ بھی درست نہیں۔ شریعت کے اندر بڑا اعتدال ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق دینے کا حکم ہے، بھائی بہنوں کو اس کا حقوق دیا جائے،
دوستوں کو اس کا حق دیا جائے، اعزاء اقربا کو ان کے حقوق دیے جائے، اسی طرح بیوی بچوں کو ان کے حقوق دیے جائے اور والدین کو ان کے حقوق دیے جائے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے اندر گڑبڑ کر دینا اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور گڑبڑ کر دینا یا ایک طرف اپنے پلڑے کو زیادہ جھکا دینا، یہ پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اور یہ گھر میں فتنے فساد کا اور انتشار کا باعث بنتا۔ تو علماء کرام نے حدیث کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی کہ یقیناً یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت، دین کے معاملے میں وہ اشدہم فی اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے۔ یقیناً کوئی دینی وجہ ہوگی، کوئی شرعی بات ہوگی کہ وہ دین کی اتنی پابند نہیں ہوگی، پردے کی اتنی پابند نہیں ہوگی، صوم و صلاۃ کی اتنی پابند نہیں ہوگی، اور شوہر کے حقوق کی اتنی اہتمام کرنے والی نہیں ہوگی۔ کوئی معقول وجہ ہوگی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تائید کی۔ یقیناً اگر کوئی معقول وجہ نہ ہوتی اور کوئی زیادتی والی اللہ بچائے بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ساتھ نہ دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عمر کے قول کے مطابق ان کے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عمر واقعتاً حق پر تھے، اور ان کا طلاق دینے کا حکم دے دینا یہ بھی درست تھا اور معقول تھا، شرعی بنیادوں پر تھا۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تائید کی اور ان کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ناحق یا زیادتی پر مبنی بات کی اطاعت کا حکم دے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تصور نہیں کیا جا سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ممکن بھی نہیں۔ تو معقول وجہ، کوئی بنیادی اور شرعی وجہ کی بنیاد پر یہ حکم، تو اس سے یہ حکم معلوم ہوا عام گھرانوں میں بھی کہ والدین کا اس معاملے کے اندر اطاعت کرنا یہ ضروری ہے، اس صورت میں جب والدین حق پر ہوں، کوئی معقول وجہ پر یہ کہہ رہے ہوں، اور یہ غیر معقول ہے، صرف آپس کی ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، اور غیر معقول وجہ کی بنیاد پر اگر یہ حکم ہے تو پھر والدین کی یہ بات ماننا یا اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کر جاتا ہے، طلاق نہیں دیتا، تو وہ نافرمان شمار نہیں ہوگا، گناہ کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا محمد.